السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا صورتحال ہے, کیا حال احوال ہے, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کا نام ہے خواب خواہش اور زندگی. مصنفہ ہے رابعہ رزاق. قسط نمبر 12. کاشف کو کراچی کی قدیم عمارات کی تصویر کشی کرنا تھی. خولا اور کشمالہ بھی کراچی جانے کے لیے تیار تھیں اور اب تینوں عاشر کو ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھے. کاشف اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے کمبل میں گھس کر بیٹھا ہوا تھا. عاشر اپنے بال اور چہرہ تولیے سے خشک کرتے ہوئے واش روم سے باہر نکلا تھا. تیرا فون بج رہا تھا بہت دیر سے. ان نون نمبر ہے, کال پک کر کے دیکھ لے. موبائل کی طرف اشارہ کیا تو عاشر انسنی کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گیا. کولڈ کریم کا مساج کرتے ہوئے وہ آج 3 دن کے بعد خاصا فریش محسوس کر رہا تھا. مائیگرین کے ساتھ اسے بخار بھی ہو جاتا تھا اور وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر پڑا رہتا تھا. ان 3 دنوں میں کشمالہ کی بے چینی قابل دید تھی. اس کا بس نہیں چلتا تھا اس کا سارا درد اپنے اندر سمیٹ لے, اور شاید اسی لیے دل نے اس کے ساتھ کراچی جانے کی ضد بھی کر لی تھی. اب یہ اتفاق ہی تھا کہ کاشف کا پروگرام بھی بن گیا تھا. مشکل مرحلہ تو عاشر کو منانا تھا جو واپس میرپور جانے کے لیے پر تول رہا تھا. او بھائی میری نوکری کا مسئلہ ہے, چھٹی نہیں ملے گی. اس نے قطعاً انکار کر دیا تھا. بھلا میرا کراچی میں کیا کام؟ آپ کی چھٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی میں جو کام ہم کریں گے وہ آپ بھی کر لینا. کیوں خولا؟ گزری رات وہ تینوں اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے کمرے میں جمع تھے. کم از کم ہم دونوں تو آپ کے اس شہر میں بالکل اجنبی ہوں گے. اگر آپ ہمیں کمپنی دیں گے تو اچھا ہو جائے گا. خولا فوراً سے پیشتر تائید کرتی تھی. کشمالہ حسب عادت خاموش, کبھی کبھی ایک نگاہ عاشر پر ڈال لیتی تھی جو اپنے لمبے چوڑے وجود کو سینے تک کمبل میں چھپائے ان کی بے سروپا باتوں پر زچ ہو رہا تھا. اس بحث کا کوئی حاصل نہیں تھا. تبھی کشمالہ نے گفتگو سمیٹی تھی. چلے ہم عاشر کو آج رات سوچنے کا ٹائم دیتے ہیں. کل شام تک یہ ہمیں پازیٹیو جواب دے دیں تو اچھا ہوگا, ورنہ ہم. وہ بھی جاتے جاتے دھمکی پر اتر آئی تھی. عاشر نے چونک کر اسے دیکھا. وہ تو ہر بات دھمکی کے انداز میں کرتی تھی. صبح ناشتے کے وقت بھی وہ اس کے کمرے میں خدیجہ کے ساتھ موجود تھی. آج آپ کو یہ سب کچھ کھانا پڑے گا. بیمار ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بھوک ہڑتال پر چلا جائے. رات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا. چلے فوراً شروع ہو جائیں. عاشر کو اس کی کمرے میں موجودگی ہی ناگوار گزری تھی. کجا کے اس کا حکمیہ انداز. وہ چند لمحے اسے اور پھر ٹرے کو دیکھتا رہا. خدیجہ آپ یہ سب لے کر چلیں, میں ناشتہ نانوں کے ساتھ کروں گا. اس نے کشمالہ کی ضد کی کسی صورت پوری نہیں کرنا تھی. وہ حیران تو ہوئی تھی مگر جانتی تھی اس کے سامنے انوکھا لاڈلا ہے. کھیلنے کو چاند بھی مانگ سکتا ہے, اور اب اس چاند کے سامنے کاشف کی پھر سے حاضری تھی. عاشر میں کل کے ٹکٹس کنفرم کروا رہا ہوں. طارق انکل نے بھی گو ہیڈ دے دیا ہے, پلیز اب انکار مت کرنا. کاشف اب اسے اطلاع دے رہا تھا. وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر اس کے پاس آ گیا. میں نہیں جانا چاہتا, پھر کیوں زبردستی کر رہے ہو تم لوگ؟ پلیز تنگ مت کرو مجھے. نازک مزاج بھی تو تھا نا. میں پاپا سے بات کرتی ہوں, وہ بضد ہے کہ ہم لوگ یہاں ہی شفٹ ہو جائیں, اور عاشر کی بدگمانی کا یہ عالم ہے. میرے خیال میں پاپا کو ہی فیصلہ بدلنا ہوگا اور انہیں ہمارے ساتھ واپس UK چلنا ہوگا. وہ جذباتی باتیں بہت کم کرتی تھی. اس وقت اس کا لہجہ گہری سنجیدگی کا غماز تھا. طارق محمود ابو دونوں کو اکیلے واپس نہیں بھیجنا چاہتے تھے. ایسا ہی خیال نانوں کا بھی تھا. لیکن اصل مسئلہ ان دونوں کا یہاں رکنا نہیں بلکہ عاشر کی باپ سے دوری اور بدگمانی تھی, جو ان دونوں کی موجودگی میں کسی صورت کم نہیں ہو سکتی تھی. نانو اور طارق دونوں ہی دو راہے پر کھڑے تھے. بظاہر یہ بات چھوٹی سی تھی, لیکن نانو جانتی تھیں اس کے جواب میں عاشر کا رد عمل کیا ہوگا. پاپا اگر ہماری وجہ سے آپ کا اور عاشر کا ڈسپیوٹ بڑھ رہا ہے تو پلیز آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں. ہمارا کراچی جانا بھی اتنا اہم نہیں ہے. ہماری وجہ سے آپ دونوں کی دوریاں بڑھ رہی ہیں. عاشر کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو چھین لیا تھا, اور شاید وہ ٹھیک بھی سوچتا ہے. آپ پلیز اس کا خیال کریں. ہمیں آپ نے اتنا مضبوط کر دیا ہے, اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کشمالہ طارق محمود کے گھٹنے پر سر رکھے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی. طارق محمود کا ہاتھ حسب عادت اس کے بال سے ہلا رہا تھا, اور اپنے کمرے کی طرف جاتے عاشر عباس کو یہ منظر اتنا ناگوار گزرا تھا کہ اس نے سارا غصہ کمرے کے دروازے پر اتارا تھا. کاشف کہیں باہر گیا ہوا تھا اور عاشر اس کا انتظار کیے بغیر اپنا سامان سمیٹ کر واپس میرپور جانے کو تیار ہو گیا تھا. نانو میں نہیں رہنا چاہتا یہاں پر. جب یہ لوگ چلے جائیں گے میں تب چھٹی لے لوں گا. وہ اس طرح ضد کرتا نہیں تھا. اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا, نانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو, میں طارق سے بات کرتی ہوں. اس بار اپنے باپ سے پوچھ کر جاؤ, اسے تمہاری فکر رہتی ہے. میری ماں بھی آپ ہیں اور باپ بھی. مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا. آپ ان لوگوں سے کہہ دیں پلیز ہماری زندگیوں سے چلے جائیں. ہم لوگ ان کے بغیر بھی بہت خوش تھے. کوئی ادھورا پن نہیں تھا زندگی میں.
آج اسے جانے کیا ہوا تھا، بہت دنوں کے بعد اس کے اندر کا تناؤ باہر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے قراری اور آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ نانو نے بغور اسے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں طارق سے بات کرتی ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس گرجتے برستے موسم میں جانا ہے تو وہ لوگ جائیں۔ انہوں نے گویا اس کے دل کی بات کی تھی۔ عاشر کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بہادری والی بات۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے بٹن پش کر کے موبائل کان سے لگایا تو شمائلہ کمال کی محبت بھری آواز اس کی سماعتوں کو چھو گئی۔ اس نے محض سلام کیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، عاشر بیٹے کیسے ہو؟ میں شمائلہ بات کر رہی ہوں۔ وہ رات ندیم شاہ اور راحت کے لیے زندگی کی بھیانک رات ثابت ہوئی تھی۔ خوشی اور مسرت کی رنگ برنگی تتلیاں اڑ کر کسی انجان منڈیر پر جا بیٹھی تھی اور ان کے در و دیوار پر موت کے بھیانک سائے لرزنے لگے تھے۔ اماں نے ساری رات تکلیف کے عالم میں گزاری تھی اور صبح کی اذانوں سے پہلے انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی۔ ندیم شاہ اماں کے ساتھ تھے۔ عظیم شاہ اپنی بیوی کی مزاج پرسی کرنے واپس گھر آ چکے تھے، جو نہ جانے کون کون سے دکھوں اور زیادتیوں کو یاد کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ راحت کو اماں کی فکر تو تھی، لیکن نسرین نے بھی کم پریشان نہیں کیا ہوا تھا۔ بچے الگ پریشان آدھی رات کو کہیں سہم کر کونے میں سمٹ گئے تھے اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں نیند بھی آ گئی تھی۔ عظمیٰ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس بھگدڑ کے عالم میں رات کب گزر گئی تھی پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ راحت صوفیہ کو فیڈ کروا کر وضو کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں رکھا فون بجنے لگا تھا۔ صبح کے سناٹے میں فون کی گھنٹی نے یکدم عجیب سی وحشت کا طبل بجایا تھا۔ آخری فون شاید ندیم شاہ نے آدھی رات کو کیا تھا، جب اماں کو ICU سے روم میں منتقل کیا گیا تھا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر ڈال کر فون کی طرف بے قراری سے لپکی تھی۔ فون کی گھنٹی کی آواز بھی کم تھی، لیکن ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگاتے ہوئے ان کے دل کو انجانے سے خوف نے جکڑ لیا تھا۔ انہوں نے سرگوشی کے عالم میں ہیلو کہا تھا اور ندیم شاہ کی بکھری ہوئی صدا سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ راحت، عظیم بھائی کو بھیج دو، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کا جنازہ اکیلے اٹھا سکوں۔ سسکیوں اور تلخیوں کا ملا جلا امتزاج اس صدا میں لپٹا ہوا تھا۔ ندیم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو اماں ٹھیک تھیں، آپ نے کہا تھا کہ وہ ICU سے باہر آ گئی ہیں۔ راحت روندی ہوئی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹک گیا تھا۔ نگاہوں کے سامنے اماں کا مضمحل مگر مہربان چہرہ گھوم گیا تھا۔ پہلے دن سے لے کر گزری شام کے اس آخری لمحے تک جب اماں پوری طرح ہوش و حواس میں تھی، جب راحت نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا تھا، وہ انہیں نگاہوں ہی نگاہوں میں صبر، حوصلے اور بہادری کی تلقین کر رہی تھی۔ وہ انہیں بار بار سمجھاتی تھی کہ تمہارا نسرین کے ساتھ کوئی میل نہیں، تم جھگڑے میں کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ حوصلہ طاقت دینے والی مہربان ہستی کی ہمدرد نگاہیں تاریکی میں ڈوب گئی تھیں۔ وہ آخری لمحوں میں ان سے بات بھی نہیں کر پائی تھی۔ دوسری طرف سے ندیم شاہ کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، راحت، عظیم بھائی کو بھیج دو۔ اس کے بعد ادھر بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ راحت نے ریسیور کریڈل پر ڈال کر بمشکل خود کو بے اختیار ہونے سے روکا اور دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے بعد شام تک اماں منو مٹی تلے جا سوئیں۔ سب ایک دوسرے کے گلے سے بھی لگ کر مل کر آنسو بہاتے رہے۔ فہیم ان کے درمیان نہیں تھا۔ فون پر اس سے ہمدردی بھی کی، اپنا دکھ کہا، اس کا درد بانٹا۔ رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب تعزیت کے لیے آئے گئے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں کے بغیر پہلی رات ندیم شاہ اور راحت دونوں کے لیے قیامت کا دکھ لائی تھی۔ ان دونوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس چھت تلے یکدم اجنبی ہو گئے ہوں، یہ گھر ان کا نہ رہا ہو، اس کے در و دیوار سے وہ ربط ٹوٹ گیا ہو جو اماں کے ہوتے ہوئے پوری شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صوفیہ بھی بے چین سی تھی۔ آج پہلی بار وہ راحت کو تنگ کر رہی تھی اور اپنے مقررہ وقت پر سونے کے بجائے پوری آنکھیں کھولے کبھی چھت کو گھورنے لگتی تو کبھی ماں باپ کو، جیسے اسے بھی ان دونوں کے دکھ کی خبر ہو چکی ہو۔ ندیم، آپ ادھر صوفیہ کے پاس ہی لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ راحت نے ندیم شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے مضمحل چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ ندیم شاہ نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ان کے سر پر اپنا چہرہ ٹکا دیا تھا۔ اماں ہم سب سے تنگ آ گئی تھی نا، ہم نے تو اماں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معافی دے دیں۔ وہ پتہ ہے تم سے وہ بہت خوش تھیں۔ ICU سے باہر آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوش میں آئی تو سب سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ ندیم شاہ نے غیر شعوری طور پر راحت کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا اور راحت دھیرے دھیرے ان کی پشت کو دبا رہی تھی۔ ندیم شاہ کو راحت کے ملائم ہاتھوں سے اپنی کمر، گردن اور کندھے دبوانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اکثر فرمائش کرتے تھے اور پھر تھوڑی سی دیر بعد ان کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیتے تھے۔ میری جانا کے لمس کی حرارت ہی میری ساری تھکن سمیٹ لیتی ہے، میں اسے زیادہ مشکل میں نہیں ڈال سکتا نا۔ تب راحت کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ بکھر جاتی اور وہ بڑی عقیدت سے اپنے سرتاج کو دیکھنے لگتی تھی جو واقعتاً سر کا تاج کہلائے جانے کے لائق تھے۔ آپ جانتے ہیں ندیم، اگر اماں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہاں نہ رہ پاتی۔
नसरीन भाभी की निगाहों से डर लगता है, उनकी ज़ुबान के घाव तो दूर की बात है बर्दाश्त करना। वो उनके सीने से लगी धीरे धीरे अपना खौफ बयान करते हुए मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी, बिल्कुल उस नन्ही सी सोफिया की तरह जो अपनी जगह पर लेटी दोनों को टुकर टुकर देख रही थी। अम्मा को एहसास था तुम उनकी वजह से इस समझौते पर आमादा हुई हो। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि औरत को अपने घर को सजाने संवारने की ख्वाहिश बहुत ताकतवर होती है और इसके लिए वो सारी दुनिया से टकरा जाती है। क्या ये सच है राहत? वो अचानक अपनी महबूब बीवी के चेहरे को हाथों में लेकर उनकी आंखों में देखते हुए बोले थे। राहत की सुर्ख सूजी हुई आंखें कुर्बत के एहसास से बोझल तो थीं ही, अम्मा की बात का मफहूम समझकर बेसाख्ता छलक पड़ी। मौत बरहक है, मैं जानती हूँ अम्मा, लेकिन मुझे अभी आपकी ज़रूरत थी। सोफिया को आपकी कुर्बत और शफकत की ज़रूरत थी। अभी तो मैंने आपसे ज़िंदगी को बरतना सीखा था और आपने बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो एक बार फिर नदीम शाह से लिपट कर ढेर सारा रो दी थी। आज रो लो, लेकिन कल से अपने आप को समेट लेना, अभी बहुत सारे महाज बाकी हैं। नदीम शाह उन्हें तसल्ली देते हुए खुद किसी गहरी सोच में डूब गए थे। वो शुमाइला कमाल का नंबर नहीं पहचानता था, उसने कभी उस नंबर को अपने सेल फ़ोन में महफूज करने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। तभी वो उसे ओके करने की हमाकत कर बैठा। शुमाइला की आवाज़ सुनकर उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया था। वो जानता था अब शुमाइला कमाल को करार नहीं आना और आशिर को शुमाइला कमाल की बेकरारी से कुछ लेना देना नहीं था। शुमाइला उसे अक्सर फ़ोन करती और वो हमेशा उसका फ़ोन काट देता था। उसकी समझ में नहीं आता था आज जबकि वो अपने कदमों पर खड़ा हो चुका है, उसके लंबे चौड़े वजूद में हर तरह के हालात से लड़ने और मुकाबला करने की ताकत जमा हो चुकी है, तो ये माँ बाप उसे समेटने, उसको अपनी बाहों में लेने और उसकी तन्हाई दूर करने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। एक तरफ राजा तारिक महमूद है, वो आज उसे अपनी तन्हाई का मुदावा कहते हैं, उसे सीने से लगाकर प्यार करने को बेकरार हैं। उसके मजबूत वजूद में उन्हें अपना आप नज़र आता है। वाह राजा साहब वाह, क्या कहने आपके। माँ दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। आपकी अक्लमंद अना का तकाजा ये था कि उसका रास्ता ना रोका जाए, लेकिन इस सौदेबाजी में मेरा क्या कसूर था? मैंने क्यों ये बनबास काटा? मुझे तो माँ बाप दोनों की अशद ज़रूरत थी। जिनके माँ बाप मर जाते हैं अल्लाह उनको सब्र और कुव्वत दे देता है। मेरे तो माँ बाप जिंदा थे, बस मुझे मुर्दा तस्वुर करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों में मगन हो गए थे। आज अगर उन्हें एहसास हो रहा है कि आशिर नाम का कोई वजूद भी उनके बेरहम रिश्ते की सौगात के तौर पर दुनिया में आया था, देखें तो सही हमारे बिना उस पर क्या बीती। वाह मोहतरमा शुमाइला कमाल साहिबा, मुल्क की नामवर रकासा और अदाकारा, क्या खूब शोहरत कमाई है आपने, और आप मुझे अपना बेटा बनाने को, मुझे गले लगाने को बेचैन हैं। उसके पुरसोच चेहरे पर तनाव की लकीरें फैल गई थीं। वो मोबाइल के साथ खेलते हुए मुसलसल सोचों में गुम था। वो अमूमन माजी की तलखियों को अपने जहन पर सवार नहीं करता था, लेकिन कभी कभी कोई बात जहन में पूरी जज्सियात के साथ ताज़ा हो जाती तो वो बहुत तल्ख हो जाता, बिल्कुल अपने तल्ख माजी की तरह जब उसके समझदार पढ़े लिखे माँ बाप दिन के उजाले में महज़्ज़ब, बावकार और बेहद नफीस तर्ज ज़िंदगी के साथ बेशुमार लोगों के लिए बाइस तफ़ाखर होते, और शाम होते ही जब वो दोनों भरपूर दिन गुजारने के बाद अपने घर को लौटते तो उनके चेहरे पर अजीब सा खिंचाव और तलखी दर आती। वो अपनी उम्र के इब्तदाई दौर से ही इंसानी रवैयों को, चेहरे पर आए तासुरात को पढ़ने का आदी हो गया था। वो अमूमन डाइनिंग टेबल पर माँ बाप के चेहरे के तासुरात से माहौल की नरमी गर्मी का अंदाज़ा लगा लेता था। वैसे भी उसे कभी कभी इस सादत का मौका मिलता था कि वह उन दोनों के साथ खाना खाए, वरना तो उसकी आया इतनी मुस्तैद थी कि मुकर्ररा वक्त पर उसको खाना खिलाकर कमरे में पहुंचा दिया करती थी। उसके बाद सोना या ना सोना उसके अपने इख्तियार में होता था, लेकिन वो अपने सारे फ़राइज़ पूरी दयानतदारी से पूरे करती थी। उस रात भी वो उसे अपने हिसाब से सुलाकर कमरे से बाहर चली गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर और चीखों पुकार की आवाज़ पर वह उठकर बैठ गया था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में कमरे के सारे खिलौने और बियर्स वैसे ही खौफजदा कर रहे थे। उसने आंखें और कान बंद करके आवाज़ों से बचने की कोशिश की, लेकिन शोर था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो उठकर दरवाज़ा खोलने पर मजबूर हो गया। उसका कमरा लाउंज से ज़रा फासले पर था और आज जंगो जदल का मरकज़ लाउंज का वसी मैदान था। उसने डरते डरते अपने कमरे से बाहर कदम रखा और लाउंज से मुल्हका डाइनिंग हॉल के पर्दे को थाम कर खड़ा हो गया। कीमती या खूबसूरत चीज़ें उसका जहन तयन नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि ये तमाम चीज़ें उसके बाप ने बड़े शौक़ से ख़रीदी थीं। वो हर 6 महीने के बाद अपने कमरे का इंटीरियर तब्दील करते थे और खूब खुशी का इजहार भी करते थे कि उनका घर कितना अच्छा लग रहा है। इस वक्त घर कबाड़ खाना लग रहा था। राजा तारिक महमूद एक सोफे पर कमाल इत्मीनान से बैठे थे और शुमाइला चीज़ें उठा उठा कर फेंक रही थी। उन पर जैसे वहशत सी सवार थी, दौरा सा पड़ा हुआ था उन्हें। आशिर की आंखें साकत हो गई थी। उसने कम अज़ कम ये मुजाहरा पहली बार देखा था। तारिक, तुम मुझे जानवरों की तरह खूंटे से बांध कर नहीं रख सकते। मैं इंसान हूँ, मुझे भी हक है वो ज़िंदगी जीने का जो तुम जी रहे हो।
तुम ज़माने भर में घूमते फिरो, अय्याशियाँ करो और मुझे तुमने इस घर से ना निकलने का हुक्म दिया हुआ है। उन्होंने छोटा सा टेबल क्लॉक उठाकर दीवार पर दे मारा था। वह एंटीक पीस था, इसलिए टूटने से तो महफूज रहा, अलबत्ता आवाज़ बहुत ज़ोर की आई थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी बेहुदा हरकतों से रोका है शुमाइला। मैं इतना बेगैरत मर्द नहीं हूँ कि तुम्हें मुनीर कमाल के साथ। उसके बाद वो चुप हो गए थे क्योंकि शुमाइला ने उनकी बात काट दी थी। मुनीर मुनीर मुनीर, कितनी छोटी ज़हनियत है तुम्हारी, कितने कम नज़र हो तुम। अगर मुझे तुम्हारी इस फितरत का पहले से पता होता तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करती, लेकिन मेरी भी तो आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे तुम्हारी मोहब्बत के। मुझे यूँ लगता था तुम मेरे जैसे हो, मेरी तरह सोचते हो तुम, दुनिया भर में घूमते फिरते हो, तुम्हारी सोच आम मर्दों जैसी नहीं होगी जो अपनी बीवियों को बस अपना गुलाम समझते हैं। वो जैसे गहरे सदमे में थी। तो क्या मैं अपनी बीवी को दूसरों का तरनवाला बनने की इजाज़त दे दूँ? मैं उसे महफिलों की रौनक बनाकर खुद एक कोने में बैठा रहूं और ये देखूं कि कौन सा मर्द उसको किस नज़र से देख रहा है और कौन मुझ पर तरस खा रहा है। हाउ अमेजिंग शुमाइला, तुम्हारी सोच, तुम्हारे बागियाना ख्यालात और तुम्हारी अय्याश फितरत मुझे रुस्वा करने पर तुली हुई है। और मैं इतना बेबस हूँ कि तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि तुम जिन माँ बाप की बेटी हो उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। राजा तारिक महमूद की बेबसी काबिल दीद थी। उनकी आंखों से सुर्ख रंग बह रहा था। आशिर ने कभी इतनी सुर्ख और पानी में डूबी हुई आंखें नहीं देखी थीं। उसका नन्हा सा दिल दहल कर रह गया। बहुत अच्छे तारिक महमूद, तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। तुम्हें मेरे माँ बाप की वजह से मुझ पर रहम आता है। इस शादी के लिए भी तो उन्होंने तुम्हें मजबूर किया होगा ना। हाँ, जाहिर है मुझसे प्यार होता, मेरा ख्याल होता तो मेरी ख्वाहिशों के आगे दीवार ना बनते। डांस अकेडमी ज्वाइन करना मेरा शौक ही तो था। तुमने उसे मेरी अय्याश फितरत बना दिया, और अपना तुम्हें पता भी नहीं। जब तक 4-6 औरतों का जमघटा तुम्हारे इर्द गिर्द ना हो तुम्हें मज़ा ही नहीं आता। साल के 6 महीने तुम घर से बाहर रहते हो। मुझे क्या पता तुम किस किस के साथ अय्याशी करते हो। तुम जैसे मर्द को एक रात औरत ना मिले तो वो बिफर जाता है। शुमाइला का लहजा हद दर्जा जहरीला था। राजा तारिक महमूद को जैसे सांप ने डस लिया था। वो तड़प कर उठे थे और शुमाइला को बाजू से थाम कर अपने मद्दे मुकाबिल किया था। ये वो शुमाइला तो ना थी जिससे शादी करने पर उनके दिल ने बहुत मजबूर किया था। शुमाइला, तुम मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत को अपने साथ, मेरी दीवानगी को हवस का नाम दे रही हो। तुम मेरा जीवन हो। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुकून महसूस करता हूँ, अपनी सारी थकन उतारता हूँ। तुम कुर्बत के उन लम्हों को मेरी नफसानी ख्वाहिश समझती रही हो। तुम मुझे औरत के आगे बेबस मर्द समझती हो। राजा तारिक महमूद की आवाज़ फट रही थी। उनके चेहरे पर वहशत का रक्स था और वो खून आलूद निगाहों से उस औरत को देख रहे थे जो आज उनकी मर्दानगी का इम्तिहान ले रही थी, जो उनकी बेहिसाब मोहब्बत को हवस का नाम दे रही थी, जिसे उन्होंने बेतहाशा प्यार किया था, जिसके एक एक अंग को उन्होंने मोहब्बत और अकीदत से बारहा छुआ था। वो उन्हें नफसानी ख्वाहिशात का मारा हुआ मर्द कह रही थी। पता नहीं शुमाइला को क्या चाहिए था। तारिक महमूद की मोहब्बत को तो उसने नफ्स का नाम दे दिया था। जाने मुनीर कमाल ने उसकी तस्कीन के लिए कौन सा जादुई मंत्र पढ़कर फूंका था कि वो गुजरे सालों की चाहत से मुनहरिफ हो गई थी। बस कर दो तारिक, ये ढकोसले। औरत पर हुक्मरानी का शौक तो तुम्हें शुरू से ही था। तुम मुझे हमेशा अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तुम जानते हो मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हॉबीज़ से खौफ आता है। कहीं मैं तुमसे ज़्यादा बाइज़्ज़त और अहम ना बन जाऊँ, कहीं लोग तुम्हें मेरे नाम से न जानने लगें। वो अजीब सी बातें कर रही थी। बेरब्त से अंदाज में उसका चेहरा उसके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रहा था। वो बेखौफ भी थी, बेबस भी। उसके लहजे में खुदसिरी भी थी और नादानी भी। उसकी आंखें पत्थर हो रही थी और उनमें किसी किस्म की शनासाई भी ना थी। पता नहीं वो यकदम ऐसी क्यों हो गई थी। राजा तारिक महमूद के हाथ में वो सिरा नहीं आ रहा था जिसकी वजह से शुमाइला और उनके दरमियान इतने तवील फासलों की दीवार बन गई थी। अच्छी भली जिंदगी थी, वो जिदें करती थी लेकिन यूं आपे से बाहर ना होती थी। जाने क्यों आज वो बहुत ताकतवर महसूस हो रही थी। क्या चाहती हो? रोज़ रोज़ तमाशा करने की बजाय सिर्फ एक बार मेरी शहरक काट दो। मैंने तुम्हें रिश्ते का मान और मोहब्बत अपनी बिसात से बढ़कर दी है। अपना आप गिरवी नहीं रखा जो तुम जब तक चाहो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती रहो। उनके लहजे में बर्फ़ की सी काट थी। तुमने मुझे जो दिया वो मेरा हक था। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन जो तुमने मुझे नहीं दिया वो मेरी ज़ात का मान है, मेरे होने की शिनाख्त है, मेरा अपना आप है जो तुम्हारी ज़ात में मदगम होकर कहीं ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हारी खातिर खुद को मिटा सकती। तुम्हें भी अपना नाम और मुकाम अजीज़ है, तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? तुम शुमाइला को मारना चाहते हो और मैं उसे नई ज़िंदगी देना चाहती हूँ, वो नखुवत से बोली थी। राजा तारिक महमूद ने उसे सारे वक्त में पहली बार उससे शदीद नफ़रत महसूस की थी। इतनी शदीद नफ़रत कि वो उसकी तरफ निगाह करने को भी अपनी तज़लील समझ रहे थे। मैं जानता हूँ शुमाइला तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी फितरत का नाशुक्रापन और तुम्हारे अंदर की कमज़र्फ़ औरत तुमसे वो सब कुछ करवाना चाह रही है जो बाजार की औरतों का वतीरा होता है।
میں تمہاری تربیت کو دوش نہیں دے سکتا، میں تمہارے خون کو الزام نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں تم جیسی عورتیں اپنی تخلیق کے مقصد سے بے پرواہ ہوتی ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے مگر زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے صوفے پر ڈھہ سے گئے تھے۔ شمائلہ بھی شاید مزاحمت کرتے کرتے تھک چکی تھی، اسی لیے اتنے کڑے محاسبے پر چیخنے چلانے کی بجائے بڑے تحمل سے مسکرا دی تھی۔ بہت خوب، آ گئے نا اپنے ٹریک پر۔ میں جانتی تھی تم مردوں کے پاس آخری ہتھیار یہی ہوتا ہے۔ جہاں عورت مضبوط ہونے لگے تم اسے بازاری ہونے کا طعنہ دے کر فارغ کر دیتے ہو، جہاں عورت تم لوگوں سے 2 قدم آگے نکل جائے تم اسے اپنی ذلت سمجھنے لگتے ہو۔ ویری فنی۔ طارق محمود، مجھے اپنے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے اتنے سال تمہارے اشاروں پر ناچتے ہوئے کیسے گزار دیے۔ میں تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتی تھی تب تمہیں مسئلہ تھا، میں کہیں نوکری کرنا چاہتی تھی تب تم نے کہا صرف گھر میں پڑے پڑے بوڑھی ہو جاؤ۔ یہ جس کلب میں تم بہت عزت سے آتے جاتے ہو، اپنی بزنس کلاس کے ساتھ عیاشی کرتے ہو، یہ سب میری وجہ سے ہے مسٹر طارق۔ تم بھول گئے ہو طارق محمود، اس وقت جب تمہیں میری ضرورت تھی، تمہیں میرا ساتھ اچھا لگتا تھا، تمہیں کلب میں میری موجودگی سے سکون ملتا تھا، اور آج تمہیں میرے ساتھ وہی جگہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہ فطری رعونت تکبر سے کہتے ہوئے طارق محمود کو مضحکہ خیز انداز سے دیکھ رہی تھی۔ اس لیے کہ میں لوگوں کی کاٹدار نظریں نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ لوگ تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھیں اور سرگوشی کریں کہ اس کی بیوی کا منیر کمال کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ جہاں کل تک میرا سر سب سے اونچا ہوتا تھا، لوگ مجھے تمہاری وجہ سے تفاخر اور رشک سے دیکھتے تھے، وہی لوگ مجھ سے ہمدردی کریں اور کہیں کہ مسٹر طارق، شمائلہ کو سمجھائیے اس کا منیر کمال سے بہت زیادہ دوستانہ کہیں آپ کی فیملی لائف کو ڈسٹرب نہ کر دے۔ وہ جیسے رو دینے کو تھے، آنکھیں بے بسی کے باعث ساکت تھیں اور لب مشینی انداز میں ہل رہے تھے۔ اور تم لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ تم نہیں جانتے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے، ان کی اپنی سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ کس طرح مجھے لبھانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے احترام اور میرے لیے کس طرح کی دعوت ہوتی ہے، کیا میں نہیں جانتی؟ تم ان سب کی باتوں میں آ کر مجھ پر زندگی کی خوشیاں تنگ کرنے چلے ہو، مجھے گھر میں قید کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ طارق، یہ کہاں کا انصاف ہے، بتاؤ نا۔ وہ جیسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ طارق محمود کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہے جو آج تک انہیں محبوب تھی۔ جب تم جانتی ہو وہ دنیا اتنی گندی ہے، ہمارے قابل نہیں ہے، پھر بھی تم اس کے لیے اپنی جنت سے باغی ہو رہی ہو۔ میں تمہیں انہی غلیظ نظروں سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو شمائلہ، وہ ہماری دنیا نہیں ہے۔ کلب پارٹیز، ڈسکو پارٹیز، یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، مجھے اپنی عورت کی عصمت، اس کی آبرو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کا پاکیزہ شفاف لیکن ڈھکا ہوا بدن میرا مان ہے۔ تم میرا مان کیوں توڑ رہی ہو؟ تم وہ دیوار کیوں توڑ رہی ہو جو رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتی ہے؟ وہ آج بھی اپنی محبوب بیوی پر میلی نظر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ شمائلہ کو محبت کا یہ انداز شک اور تنگ نظری لگتا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ منیر کمال میرا ڈانس انسٹرکٹر ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے، اسے لٹریچر اور آرٹ کی سمجھ ہے، وہ میٹیریلائزڈ نہیں ہے۔ میں اگر اس سے بات کر کے خوش ہو جاتی ہوں تو تمہیں اپنی کنزرویٹو سوچ سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں رشتوں کا تقدس پامال نہیں کر رہی، بلکہ تم اول دن سے مجھ پر شک کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے شک رشتوں کا حسن پامال کر دیتا ہے۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی جس کے لیے اس کے پاس مضبوط دلائل بھی تھے۔ شک؟ میں شک کر رہا ہوں؟ ساری دنیا ایک بات کا اعلان کر رہی ہے اور میں شک کر رہا ہوں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تمہارا منیر کمال کے ساتھ افیئر ہے اور میں شک کر رہا ہوں۔ وہ جیسے پھٹ پڑے تھے، سارا ضبط اس کی ڈٹائی اور بے بسی پر بہہ نکلا تھا۔ وہ اتنی شفاق اور اتنی بے رحم ہو سکتی ہے، اتنی گری ہوئی بات کر سکتی ہے، راجہ طارق محمود کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگر ان کی خالہ کی بیٹی نہ ہوتی تو ان لمحوں میں ضرور قتل ہو چکی ہوتی یا اس گھر کے تہہ خانے میں قید ہو چکی ہوتی۔ لیکن دکھ تو اس بات کا تھا وہ ان کی ماں جیسی خالہ کی اکلوتی اور بہت نازوں سے پلی ہوئی بیٹی تھی، اور وہی ناز انہوں نے بھی اٹھائے تھے شادی کے اول دن سے، جس کا خمیازہ اس انداز سے بھگتنا پڑ رہا تھا کہ انہیں اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے غلطی کہاں سرزد ہوئی تھی، ان کی آنکھوں پر کب اور کیسے غفلت کی پٹی بن گئی تھی اور اتنا بڑا خسارہ ان کا مقدر بن گیا تھا۔ شمائلہ، طارق محمود، طلاق تو میں نہیں دوں گا، چاہے تم اس گھر کی دیواروں سے سر پٹک کر خود کو لہو لہان کر لو۔ تم جب اس گھر سے باہر میری اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں گولی مار کر خودکشی کر لوں گا، میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وہ اپنے سخت مضبوط لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے، اور شمائلہ نے بھاگ کر ان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کا سینہ، چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے زخمی کر چکی تھی، اور طارق محمود کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تم مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے، تم مجھے قید میں نہیں ڈال سکتے، میں تم پر کیس کر دوں گی، حبس بے جا کا، میں تمہیں کورٹ لے جاؤں گی۔
تم شوہر نہیں جلاد ہو، ایک ظالم اور شکی شخص جس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چیختے ہوئے ان کا چہرہ اور سینہ پیٹے جا رہی تھی۔ تم نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو، مجھے تم پر صرف ترس آ رہا ہے۔ مجھے خالہ جان سے بات کرنے دو، پھر جو دل چاہے کرتی پھرنا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس لمحے ان کا ضبط کمال کا تھا۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے دھکیلے، تبھی عاشر کی سہمی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی، پاپا۔ وہ حیران ہو کر پلٹے۔ عاشر بھاری پردے کے پیچھے سے نکل کر بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا اور اپنی ماں کو چھوڑ کر ان سے لپٹ گیا۔ بابا، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا تفکر سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بابا کی جان، چوٹ تو ماما کو لگی ہے، دیکھیں نا ان کی ساری بینگلز ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے عاشر کو گود میں لے کر پیار کیا، اس کی خوفزدہ آنکھوں میں نرمی سے دیکھا، اپنے وجود کی حرارت اس کے اندر منتقل کرتے ہوئے ایک سرد سی نگاہ شمائلہ پر ڈالی جو تھک ہار کر صوفے پر یوں نڈھال پڑی تھی جیسے سب سے زیادہ ظلم اسی کے ساتھ ہوا۔ اس لمحے اسے عاشر عباس کی تکلیف اور اس کی خوفزدہ صورت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ عاشر اس کی مرضی کے خلاف دنیا میں آیا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا کرتی تھی، اور آج وہی عاشر اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت محسوس ہونے لگا تھا۔ وقت کیسے کیسے تماشے اپنے دامن میں سمیٹ کر لاتا ہے۔ عاشر نے دھندلائی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ شاید کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور ماضی کی وہ خوفناک رات ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دروازہ لاک تھا، پھر دستک ہوئی تھی، اسے اٹھ کر کھولنا پڑا۔ سامنے کشمالہ کھڑی تھی۔ آج پھر سرمد بخاری نے سعدیہ کے لیے گاڑی بھجوا دی تھی۔ صبح ہی اس کا فون آ گیا تھا۔ ہائے سویٹی، ہاؤ آر یو؟ رات کو مجھے یاد کیا تھا یا نہیں؟ وہ بہت بشاش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سعدیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ رات کو اسے نہ یاد کرتی تو کیا کرتی؟ کسی پل بھی تو اسے وہ بھیانک رات سکون نہیں لینے دیتی تھی جو اس کی عصمت کو پامال کر گئی تھی، اور اس پامالی کا صدمہ اس وقت سوا ہو جاتا تھا جب وہ منحوس ایس ایم ایس اس کے موبائل کی اسکرین پر آن وارد ہوتا جس میں کسی ویڈیو ٹیپ کا تذکرہ تھا۔ وہ کبھی موبائل سوئچ آف کرتی، کبھی اپنی وحشت سے تنگ آ کر اسے آن کرتی، کبھی اسے اپنی الماری کے دراز میں لاک کر دیتی۔ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی وہ ان دنوں۔ ایک پل کی نادانی نے عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایسے میں سرمد بخاری کا اپنائیت بھرا لہجہ اپنا کام کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم نے یاد تو کیا ہے مگر اقرار نہیں کرو گی۔ شرمیلی لڑکی ہو، میں سوچتا ہوں تم دلہن بن کر کتنی حسین لگو گی۔ میری دلہن؟ وہ گھاگ آدمی تھا، جانتا تھا کن پتوں کے ساتھ کب کھیلنے میں لطف آتا ہے۔ سعدیہ کی تو آواز ہی گلے میں دب گئی تھی، اس سے تو بولا ہی نہیں گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سرمد بخاری اسے دلہن بنانے پر آمادہ تھا، یہ کوئی معمولی بات تھی؟ پہلے اسے پسند کیا، اس کے ہونے کا احساس دلایا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ سعدیہ دلہن بن کر کتنی خوبصورت لگے گی۔ اس کی گھگی نہ بندتی تو کیا ہوتا؟ ارے بابا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ جو میں تمہارے لیے اتنا پاگل ہو رہا ہوں، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ چلو اب پریشان نہیں ہوتے، شام کو ملتے ہیں تو بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ خود ہی سب کچھ بول رہا تھا اور شاید خود ہی سن بھی رہا تھا۔ سعدیہ کو پھر اس نے وقت اور مقام بتا کر فون بند کر دیا تھا۔ اس کے فون بند کرتے ہی موبائل اسکرین پر چھوٹا سا لفافہ جگمگانے لگا تھا۔ یہ وہی منحوس نمبر تھا جو اسے سونے نہیں دیتا تھا اور نہ ہی سرمد بخاری کی باتوں پر خوش ہونے دیتا تھا۔ وہ اپنی بے قراری کم کرنے کے لیے چھت پر چلی آئی تھی۔ اب اسے چھت پر آنا اور صوفیہ کے ساتھ باتیں کرنے میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ صوفیہ بھی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس کی منتظر سی ہوتی تھی، لیکن اس وقت صوفیہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اسے مایوسی ہوئی۔ وہ واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ بستر پر رکھے صوفیہ کے موبائل نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ صوفیہ اسے بتا چکی تھی کہ یہ موبائل ہی نہیں، پورا کمپیوٹر ہے، اس کے ذریعے صوفیہ سب سے رابطے میں رہتی تھی۔ صوفیہ نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ موبائل اسے کسی نے تحفے میں دیا تھا، تو کیا صوفیہ کو بھی کوئی قیمتی موبائل دے سکتا ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے موبائل کے کچھ بٹن پریس کیے۔ بھلا اتنے سارے آپشنز میں سے وہ کیسے جان سکتی تھی کہ موبائل گفٹ کرنے والے کی تصویر بھی کسی البم میں محفوظ ہے؟ اس کا تجسس بٹن پریس کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور صوفیہ اندر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں حسب معمول پیزا کے 2 ڈبے تھے، ساتھ میں ایک پیکٹ میں کولڈ ڈرنک بھی۔ ارے تم یہاں، میں تمہیں نیچے ڈھونڈ کر آ رہی ہوں۔ آ جاؤ لنچ کرتے ہیں، میں نے آج تمہارے لیے بھی پیزا آرڈر کیا تھا۔ چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ صوفیہ نے پیزا کا ڈبہ کھولتے ہوئے ایک اس کے سامنے رکھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کیا کسی کا فون آیا تھا؟ نہیں، فون تو نہیں آیا تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا اس لیے دیکھنے بیٹھ گئی۔ صوفیہ کو اس کی سادگی اچھی لگی تھی۔ مسکراتے ہوئے موبائل کو دیکھا اور اس سے بولی، اگر شجاع نے مجھے گفٹ نہ کیا ہوتا تو یہ موبائل میں ضرور تمہیں دے دیتی۔ ہم عجیب و غریب کزنس ہیں، آج تک ایک دوسرے کو کچھ گفٹ نہیں کیا۔ چلو آج چلتے ہیں بازار، آج تم میری طرف سے شاپنگ کرنا، جو دل چاہے۔ صوفیہ نے پیزا کا بائٹ لیتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ سعدیہ نے بغور اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تکبر نہیں تھا، بس دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔
येलो और ग्रीन कंट्रास्ट के सूट में उसका चेहरा इतना रोशन महसूस हो रहा था कि सादिया अपनी फितरत के बरखिलाफ उसे बगौर देखने लगी। क्या हुआ, हम दोनों शॉपिंग नहीं कर सकते? वो उसकी महवियत पर हैरान थी। ये शुजा कौन है जिसने तुम्हें मोबाइल गिफ्ट किया है? सादिया ने अचानक पूछकर सोफिया को हैरान कर दिया था। गोया वो उस वक्त से ये सोच रही थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा कज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा समझता है। सोफिया को सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि शुजा कौन है। अलबत्ता उसके जिक्र पर सोफिया का चेहरा जिन सितारों से भर गया था वो सादिया की आंखों से ओझल नहीं रह सके थे। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी अपनी बात मुकम्मल करके। सादिया का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया था। क्या वो बहुत खूबसूरत है? मर्द खूबसूरत नहीं होते, बल्कि उनका खूबसूरत होना ज़रूरी भी नहीं होता। वो स्मार्ट होते हैं, डैशिंग होते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर वो बहादुर हों तो औरत अपना दिल हार देती है। वैसे ये मेरी राय है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई उससे इत्तेफाक करे। सोफिया ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो सादिया ने इस बात में सर हिला दिया। शायद तुम ठीक कहती हो, वो पिज़्ज़ा खाते हुए संजीदगी से बोली। तब सोफिया ने बगौर उसका चेहरा देखा, जहाँ कुछ दिन पहले वाला अज़महलाल नहीं था, बल्कि आंखों के हल्के गहरे हो रहे थे। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो, किसी उलझन में हो? देखो, दुख सुख कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, सोफिया ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मगर वहाँ हनूज एक ही कैफियत थी, सोच में डूबी हुई पुरमलाल आंखें और चेहरे पर बेनाम सी थकन। मैं तुम्हें सब कुछ ज़रूर बताऊंगी, मगर आज नहीं। अभी तो मैं खुद इस मामले को हल कर रही हूँ कि दलदल में फंस गई हूँ या दलदल से निकल आई हूँ। उसने बड़ी गहरी बात की थी। सोफिया को उससे इतनी दानिशमंदी की उम्मीद नहीं थी, मगर कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं हकीकत उसके बरअक्स ही होती है। सोफिया को अब एहसास हो रहा था कि उसने शायद सादिया के बारे में राय देते हुए जल्दबाजी से काम लिया है। वो दोनों पिज़्ज़ा ख़त्म कर चुकी थी। सोफिया का मोबाइल खूबसूरत सी धुन बजा रहा था। उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। बेचैन, उसने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। सादिया बगौर उसका चेहरा देख रही थी, जहाँ फिर से सितारों की बरसात उतर आई थी। सोफिया, मैं शाम को तुम्हें पिक कर लूँगा, तैयार रहना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, शुजा ने छूटते ही उससे कहा था। लेकिन शुजा, मैं तो सादिया के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बना रही हूँ, मैं आज फारिग तो नहीं हूँ, उसने सादिया को देखते हुए कहा। सादिया अपने नाम पर नफ़ी में सर हिलाने लगी। सोफिया ने भी इशारे से पूछा था, क्यों? गुड, अब तुम्हारे लिए सादिया मुझसे भी ज़्यादा अहम हो गई है। ठीक है, तुम उसके साथ जाकर शॉपिंग करो, मुझसे बात मत करना। उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। सोफिया ने खायफ सी निगाह अपने सेल फ़ोन पर डाली। इसके साथ यही मसला है, ज़रा सी मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं होती साहब को। वो मुस्कुरा दी थी, जानती थी अभी थोड़ी देर बाद धमकी भरा फ़ोन आ रहा होगा। तुम अभी उसे फ़ोन करो और बताओ कि हम शाम को शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे। असल में आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। तुम मेरी वजह से अपने दोस्त को नाराज़ मत करो। सादिया ने मोबाइल उठाकर उसके हाथ में थमाया था और ख़ुद खड़ी हो गई थी। हम शॉपिंग के लिए कल चलेंगे, आज शाम को शायद आलिया बाजी भी आएँ, इसलिए मुश्किल होगा। सोफिया ने उसकी बात पर सर हिलाते हुए मैसेज बॉक्स खोल लिया था। सादिया उसकी तवज्जो सेलफोन की तरफ मबजूल देखकर बाहर आ गई थी। सरमद बुखारी की गाड़ी 1 घंटे बाद आ जाती और उसे अपनी तैयारी के लिए कम से कम 1 घंटा दरकार था। सरमद बुखारी के शातिर दिमाग का जादू चल गया था। उसके नादान दिल ने ख्वाब बुनने शुरू कर दिए थे। मुनीर प्लीज़, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें बता दिया था, अब मुझे आराम करने दो। तुम्हारा कारोबार स्मूथ हो गया है, मैंने सरमद बुखारी जैसा बिजनेस पार्टनर भी तुम्हें दे दिया है। प्लीज़ मुझसे मज़ीद डिमांड मत करो, मैं थक गई हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी सिगरेट के कश लेते हुए बाल संवार रही थी। तब मुनीर कमाल ने पीछे से आकर उसे बाजुओं के घेरे में लिया था। आज बहुत दिनों के बाद दोनों का अपने बेडरूम में आमना सामना हुआ था, वरना तो मुश्तरका बेडरूम का तस्वुर तकरीबन ख़त्म हो चुका था। उसे मुनीर कमाल से कच्चे गोश्त की बू आती थी और मुनीर कमाल को उसके सर्द वजूद से उल्फत का इकरार कभी भी नहीं था। उसने एक भरपूर गर्मजोश औरत को उस वक्त अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जब दोनों तरफ जज्बात का दरिया रवानी से बह रहा था। आज ना वो जज्बात थे, ना उनके झांसे में आने वाली नादान शुमाइला का वजूद बाकी रहा था। लेकिन मुनीर कमाल का मकसद अब भी पूरा हो सकता था। लोग आज भी शुमाइला कमाल को एक निगाह देखने को बेचैन रहते थे। उसके नाम पर पूरा पूरा शो बिक जाता था और उसके शायकीन कोई आम लोग नहीं होते थे, बल्कि वो उमरा का शौक था। रऊसा हो या सियासी मोहरे, महज एक शाम उसके नाम करने के लिए लाखों लुटा देते थे। मुनीर कमाल को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। वो इस वक्त भी उसको नई दिल्ली में होने वाले कल्चरल फेस्टिवल के लिए राज़ी कर रहा था, जिसके लिए शुमाइला को ख़ास तौर पर मदऊ किया गया था। प्लीज़ शमी, तुम ये शो मिस मत करो, तुम्हें पता है इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। वो हमेशा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इतनी ही लजाजत से करता था। ये अलग बात कि इख्तिताम तक वो दहाड़ने लगता था। मुनीर, तुम्हें और कितनी दौलत की हवस है? तुम्हारा कारोबार दिन दुगनी तरक्की कर रहा है क्योंकि लोगों की मजबूरियों की फहरिस्त तवील हो गई है। इंसान अपनी भूख के हाथों मजबूर है, इसीलिए तुम जैसे दलालों का निशाना बन जाता है। तुम क्यों अपने कारोबार की फ़िक्र करते हो?
شمائلہ اسے اکثر آئینہ دکھاتی رہتی تھی اور وہ مکروہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سارے زہریلے جملے اپنے اندر اتارتے ہوئے کسی اور وقت میں حساب بے باک کرنے کا ارادہ کر کے خاموش ہو جاتا تھا۔ شاید ایک چھت کے نیچے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے رہتے تھے، اور یہ سمجھوتا شمائلہ کو راجہ طارق محمود کے ساتھ گوارا نہ تھا۔ وہاں وہ دو بدو مقابلہ کرتی تھی، جواباً طارق محمود کو گہری چپ کا لبادہ اوڑھنا پڑتا تھا۔ یہاں گہری چپ شمائلہ کو اختیار کرنی پڑتی تھی کیونکہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا وہ منیر کمال سے بحث کرے۔ اس وقت بھی وہ اسے مکمل نظر انداز کرنے کے موڈ میں تھی، مگر منیر کمال بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ تمہیں سرمد پر بہت بھروسہ ہے نا؟ یاد رکھنا ایک دن وہ شخص ہم دونوں کو لائن میں لگا دے گا۔ جب تک وہ دبئی میں تھا ٹھیک تھا، لیکن یہاں آ کر اس کا دماغ کسی اور ہی ڈگر پر چلنے لگا ہے۔ آج کل وہ نئے بندے ڈھونڈ رہا ہے۔ منیر کمال اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تم جانو اور سرمد بخاری، فی الحال میں کوئی کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے اس سارے ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں عاشر کے پاس جاؤں گی میرپور، لیکن اب میں نے دبئی جانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ پلیز تم مجھے روکنا مت۔ وہ برش ٹیبل پر پٹک کر قطعیت سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ عاشر کے نام پر منیر کمال کے چہرے پر حیرت کے کئی رنگ اترے تھے۔ تم عاشر کے پاس، یو مین طارق محمود کے بیٹے کے پاس جانے کی بات کر رہی ہو؟ آر یو ان سینس؟ منیر کمال نے تمسخر اڑایا تھا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے، تم جانتے ہو یہ بات۔ میں نے اسے تمہاری خاطر چھوڑ دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں میں اسے بھول گئی ہوں یا میرا اس سے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ گویا خود کو تسلی دے رہی تھی۔ منیر کمال بے ساختہ ہنس پڑا۔ شمائلہ تم اتنی احمق تو ہو نہیں جتنی بچکانہ باتیں تم آج کر رہی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے عاشر تمہارے گلے سے لگے گا، تمہارے آنسو پہنچے گا، تمہیں پیار کرے گا؟ بھول ہے تمہاری، تم جیسی مائیں جانے کیوں زندگی کی کسوٹی پر کھری اترنے کی بجائے اکثر ہار جاتی ہیں۔ او شٹ اپ منیر، تم اب مجھے لفظوں کے فریب میں نہیں الجھا سکتے۔ گزر گیا وہ وقت جب شمائلہ تمہاری کہی انکہی پر ایمان لے آتی تھی۔ عاشر کو مجھے کس طرح منانا ہے، اسے واپس اپنا بنانا ہے، یہ میرا ہیڈک ہے۔ تم ان چکروں میں نہ پڑو تو بہتر ہے۔ اس کے انداز میں آج بھی نخوت تھی۔ منیر کمال کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، وہ سوچ رہا تھا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا مگر اس کے کرو فر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور اب ایک نئی کہانی کا پلاٹ وہ بن رہی تھی جس میں وہ ایک بار پھر دماغ سے زیادہ دل کی تابع تھی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اینی وے کب کر رہی ہو عاشر کے ساتھ پہلی ملاقات؟ منیر کمال نے اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کام کی بات کر لیں۔ شمائلہ کو اس کے ناز و انداز ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے اب۔ تم نے خود ہی تو منع کر دیا کام کی بات نہیں کرنا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گیا تھا جہاں دونوں کا عکس ایک دوسرے کے مد مقابل تھا۔ بہت سعادت مند ہو تم تو، وہ سلگ کر بولی تھی۔ ہاں تو اور کیا، تمہیں دکھی کر کے میں تھوڑی خوش رہ سکتا ہوں۔ تم جو ہو ساری تھکن سمیٹنے کے لیے، چلو آج آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، بہت دن ہو گئے ہم لوگوں نے اکیلے ڈنر نہیں کیا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ شمائلہ کا سیل فون بج رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف سی ہو کر موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دوسری طرف سرمد بخاری تھا۔ شمائلہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انفیکٹ میری گاڑی سے ہوا ہے۔ وہ صاحب تو شاید دنیا سے رخصت ہو گئے، البتہ میرے ساتھ جو محترمہ تھی وہ ہاسپٹل میں ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، پلیز کم۔ وہ اجلت میں تھا۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ کس ہاسپٹل میں ہو؟ شمائلہ کے چہرے پر تفکر سا پھیل گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میری سائڈ بالکل سیف تھی، تم آ رہی ہو نا؟ بہت زیادہ شور سا تھا اس کے ارد گرد۔ شمائلہ نے بمشکل ہسپتال کا نام نوٹ کیا اور منیر کی طرف مڑ گئی۔ سرمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ ہم چل کر کیا کریں گے؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا۔ شمائلہ نے متاسف نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اس شہر میں ہمارا مہمان ہے، تم بھول رہے ہو؟ اگر اس کی گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تو سوچو مصیبت ہم پر بھی آئے گی۔ شمائلہ نے جلدی سے اپنے بال سنوارے تھے اور مفلر نما دوپٹہ کندھے پر ڈال کر ہینڈ بیگ اٹھا لیا تھا۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اتنے سہل انداز میں اندر آتے ہوئے پوچھا تھا کہ عاشر ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ وہ مکمل اندر آ چکی تھی اور کمرے کا دروازہ خود بخود بند بھی ہو چکا تھا۔ کیا آپ میرا کام کریں گے؟ وہ بے تکلفانہ انداز میں بیٹھ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عاشر کو اس کا اندر آنا، پھر یوں بیڈ پر سکون سے بیٹھنا اور پھر اتنے اطمینان سے بات کرنا سبھی کچھ کھل رہا تھا، مگر وہ تھوڑی دیر پہلے جس فریم آف مائنڈ میں تھا وہاں سے باہر آنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح ریئیکٹ کرے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تخیل کے پردے پر عورت کا بڑا معتبر روپ دیکھ رہا تھا، وہ عورت جو بیوی بھی تھی اور ماں بھی، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ اس معتبر روپ کا تقاضا کیا ہے۔ عورت کا معتبر روپ، وہ کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا، اور اب کشمالہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، چھوٹی سی کرتی میں، گھریلو سے حلیے میں، دوپٹہ شانے پر پھیلائے، ٹخنے سے اونچے ٹراؤزر کے نیچے ڈھیر ساری پٹیوں والی سینڈل میں۔
عاشر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ اس نے گویا تمہید باندھی تھی۔ میری طبیعت کی آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کھڑکی کے پردے سمیٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ڈوبتے سورج کی بنفشی نارنجی روشنی گلاس ونڈو سے پرے اپنے رنگ بکھیر رہی تھی۔ کشمالہ بھی اس کے پاس آ گئی۔ عاشر، مجھے آپ کی فل اٹینشن کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں جانتی ہوں میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں کہ میں زبردستی کروں، لیکن میں ریکویسٹ تو کر سکتی ہوں۔ ایک مہذب انسان سوچے سمجھے بغیر ریکویسٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ آخر میں اس کا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا تھا، جیسے وہ مہذب انسان پر دل میں مسکرا رہی ہو۔ عاشر نے مجبوراً پلٹ کر دیکھا اور چند قدم چلتے ہوئے اپنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کشمالہ اس کی تقلید میں منتظر تھی کہ وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہے گا۔ عاشر نے اپنے بیڈ کے سامنے رکھی ہوئی اسٹڈی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استفہامیہ انداز اختیار کیا تھا۔ توبہ ہے، کس قدر خودسر اور بے حس آدمی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی تھی، مگر اس دل نے مجبوری کی زنجیر بھی توڑ ڈالی تھی۔ اس سے بات بھی کرنی ہے، اس کی توجہ بھی حاصل کرنی ہے، اس کا حصار بھی توڑنا ہے اور اس کے دل کی مسند پر پورے وقار کے ساتھ براجمان بھی ہونا ہے۔ اب یہ ساری خواہشیں بغیر مشقت کے پوری تو ہو نہیں سکتی تھی، لیکن مشقت کی نوعیت مختلف تھی۔ وہ عاشر کی غلط فہمیاں دور کرنے آئی تھی۔ وہ اسے خولا کمال اور کشمالہ کمال کی وہ حقیقت بتانے آئی تھی جو آج تک اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ عاشر، آپ کو پاپا سے بہت سی شکایتیں ہیں، میں جانتی ہوں۔ پاپا نے وہ سارا وقت ہمارے ساتھ گزارا جو آپ کا حق تھا، جو صرف اور صرف آپ کا تھا، لیکن اس میں پاپا کا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود فرار کی کیفیت میں تھے، بھاگ رہے تھے، اور بھاگتے بھاگتے انہیں ہم مل گئے، کیونکہ ہمارا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم دونوں ہماری ماں شاخ سے ٹوٹے پتوں کی طرح تھے، ہوا ہمیں اپنی مرضی سے اڑائی جا رہی تھی۔ تب پاپا نے اس موز اور ہوا کے آگے دیوار بن کر ہمیں سمیٹا۔ ہمیں تو خود بھی نہیں پتہ چلا کب وہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ بنتے چلے گئے کہ آج ان کے بغیر سانس لینا دشوار لگتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بلا تکان بولتی چلی گئی تھی۔ عاشر نے بے ساختہ اسے ٹوکا تھا۔ آپ یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بایوگرافی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا جو باتیں آپ مجھ سے کر رہی ہیں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں؟ آپ صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ وہ ذرا سا بھی اپنے لہجے میں مروت نہیں لا پایا تھا۔ کشمالہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اس دل کو بھی نادانی کے لیے یہی شخص ملا تھا۔ وہ اپنی ذات میں مضبوط اور بے خوف نہ ہوتی تو اس وقت دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ عاشر، وقت آپ ضائع کر رہے ہیں، اپنے پاپا کا، اپنا اور نانوں کا۔ جو خوشیاں ان لمحوں میں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں انہیں آپ محض اپنی ایگو کو بچانے کے لیے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ یکدم تلخ ہو گئی تھی، گویا اب آپ مجھے سکھائیں گی زندگی کیسی گزاری جائے۔ وہ بھی اس کی طرح تلخ ہو گیا تھا۔ جی بالکل، ایک چیز غلط ہوتے دیکھ رہی ہوں، اس پر خاموش رہنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ آپ کو صرف پاپا سے شکایتیں ہیں۔ آپ نے کبھی ان کے پاس بیٹھ کر اپنی شکایتیں ان سے کہیں؟ کبھی ان سے اپنا آپ شیئر کیا؟ اسے اپنا لب و لہجہ بدلنا پڑا تھا۔ مقابل عاشر جیسا ضدی شخص تھا جو اسے ہاتھوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال سکتا تھا۔ یہ سب کرنے کے لیے آپ کافی نہیں، میری تو انہیں کبھی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بمشکل اس نے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ کشمالہ کو اپنی کامیابی کی امید ہو چکی تھی۔ وہ اس پتھر پر مسلسل پانی کی بوند ٹپکانا چاہتی تھی۔ یہ آپ کی سوچ ہے کہ انہیں آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا کہ میں جانتی ہوں آپ کے بارے میں۔ یہ سب مجھ پر الہام نہیں ہوا۔ بچپن سے آپ کی باتیں، آپ کی عادتیں، آپ کی شرارتیں سن رہی ہوں پاپا کے منہ سے۔ جب انہیں آپ کی یاد تنگ کرتی تھی تو آپ کی تصویروں کا البم کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے وہ تصویریں ازبر ہیں عاشر عباس صاحب۔ آپ کے پالتو کتے کا نام شیری تھا۔ آپ کی فیورٹ ٹوائے کار کا کلر بلو اور ریڈ تھا۔ آپ کو بلیاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ یہ سب باتیں میں جانتی ہوں، اس لیے کہ پاپا ایک پل کے لیے بھی آپ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ خلاف معمول تیز اور سخت لہجے میں بول رہی تھی۔ عاشر لمحے بھر کے لیے حیران ہوا تھا، لیکن اپنے جذبات پر کنٹرول کے معاملے میں وہ راجہ طارق محمود سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، اس لیے جلد ہی سنبھل گیا۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ وہ یکدم کشمالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ بیٹھا تھا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہی کہ آپ جس خود ساختہ خول میں قید ہیں، جو سزا اپنے بابا کو دے رہے ہیں، اس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ انہیں غلط سمجھتے ہیں اور میری نظر میں غلط آپ دونوں کے ساتھ ہوا۔ آپ دونوں کے ساتھ ظلم تو شمائلہ صاحبہ نے کیا ہے اور آپ… ول یو شٹ اپ پلیز؟ وہ یکدم اس کی بات کاٹتے ہوئے چیخ پڑا تھا۔ ریلیکس ریلیکس، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ وہ اپنی بات پر شرمندہ سی بے ساختہ اس کی کلائی تھام کر تسلی دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عاشر نے ایک برہم نظر اس پر ڈالی اور دوسری اپنے ہاتھ پر، جو اگلے لمحے نرم و ملائم ہاتھ کے لمس سے محروم ہو گیا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کے پرسنل معاملات کو ڈسکس کرنے کا، اسے ہرٹ کرنے کا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں کے سرخ ڈورے نمایاں ہو گئے تھے۔
کشمالہ کا دل چاہا وہ پانی سے بھرے ہوئے ان کٹوروں کو ہتھیلیوں میں چھپا لے، مگر ایک جذباتیت کے بعد دوسری حماقت کی گنجائش نہیں تھی۔ سو صبر کے ساتھ اسے یوں دیکھنے لگی جیسے کوئی ضدی بچہ روٹھنے کے بعد منانے کا انتظار کر رہا ہو۔ کیا آپ اپنی ڈکشنری سے لفظ کسی مٹا نہیں سکتے؟ اس نے بہت ضبط کے ساتھ بڑی نرمی سے پوچھا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ تڑک کر بولا تھا۔ پھر پاپا ہوں گے میں، وہ روانی میں بات مکمل کرتے کرتے رک گئی تھی۔ پھر آپ کی زندگی بہت سہل ہو جائے گی۔ آپ پاپا کے پاس آ کر تو دیکھیں، وہ بہت اکیلے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں تو آپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے پاپا آپ سے دور رہیں۔ آپ پلیز ہماری وجہ سے انہیں ہرٹ نہ کریں۔ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ عاشر عباس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سامنے بیٹھی عورت کے معتبر روپ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ، کون حقیقت ہے، کون فریب، اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے۔ انسان کی اپنی پرکھ حتمی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ کشمالہ بے چین نظروں سے اس کے رد عمل کی منتظر تھی۔ ایک سوال ہے آپ سے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اب اس سے مخاطب تھا، جذبات کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ اگر ماں باپ اپنے فیصلوں کی تھکن اولاد کی گود میں ڈال دیں، اگر کوئی عاشر عباس ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کے پیار اور لاڈ کو ترسے، اور اگر ماں باپ اپنے عاشر عباس کی خاطر کوئی بھی سمجھوتا نہ کریں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے اسے اپنے فطری حق سے محروم کر دیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے عاشر عباس کو؟ فرض کریں آپ میری جگہ ہوتی تو کیا اپنے ماں باپ کو اتنی آسانی سے معاف کر دیتی؟ اس کا مضبوط لہجہ کشمالہ کا اعتماد متزلزل کر گیا تھا۔ وہ یکدم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شاید اس سے زیادہ کربناک لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جب انسان کو اپنی موت کی خبر ملے اور وہ باریک ریزوں میں بکھرتا چلا جائے۔ ایسی ہی ایک خبر کا متن سعدیہ رحمت اللہ بن گئی تھی۔ فہیم شاہ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی سعدیہ، جس کا نام رکھتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر رحمت اللہ کا اضافہ کیا تھا اور پھر تمام کاغذوں میں اس کا اندراج اسی نام سے کیا گیا۔ آج وہی سعدیہ رحمت اللہ رات سے گھر نہیں آئی تھی اور تنی ہوئی گردنوں والے عظیم شاہ اور فہیم شاہ کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ ناشتے یا کھانے پر ایک ساتھ بیٹھنے کی روایت تو اس گھر میں تھی ہی نہیں۔ وہ تو جب صبح سے دوپہر اور پھر شام ہو گئی تو چاچی کو تشویش نے آن گھیرا۔ سعدیہ گزری شام کو سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی اور پھر اس نے رات کو اسی سہیلی کے گھر رکنے کی اطلاع بھی دی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ اس کو دوسرے دن بھی شام تک اس کے گھر رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے چاچی نے اس کی سہیلی کا نمبر ملا لیا تھا، کیونکہ سعدیہ کا نمبر بند تھا۔ تب سہیلی کے انکشاف پر ان کے پاؤں تلے زمین ہی نہیں رہی تھی اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سعدیہ سے میری ملاقات پچھلے سے پچھلے ہفتے ہوئی تھی۔ لاابالی سی آواز اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انہیں تصدیق کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ میں سعدیہ رحمت اللہ کا پوچھ رہی ہوں، کیونکہ وہ مزید کہہ رہی تھی، آنٹی میں خود کل سے سعدیہ کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، وہ میرا سوٹ لے کر گئی تھی، اب تک نہیں دیا۔ چاچی کی تو گویا سانسیں رک گئی تھی۔ فون بند کر کے وہ مرے مرے قدموں سے تائی کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ اللہ خیر، کوئی بری خبر سن لی؟ آلو کی کتلیاں کاٹتے ہوئے وہ چاچی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اے بی بی بولو بھی۔ تائی کے ہاتھ سے چھری پھسل گئی تھی ان کا چہرہ دیکھ کر۔ کیا بولوں سمجھ نہیں آ رہا، سعدیہ کا کہاں پتہ کروں؟ کل گئی تھی افشاں کے گھر، ابھی اس کو فون کر رہی ہوں تو نمبر بند ہے۔ کس کا؟ افشاں کا؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ابرو اچکائے۔ نہیں، سعدیہ کا، اور افشاں کے گھر پر وہ نہیں ہے۔ چاچی نے جلدی سے نگاہیں جھکا لی۔ بھاوج کی نظروں کو وہ ویسے بھی ایکس رے مشین کہتی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم بی بی؟ تمہارا مطلب ہے سعدیہ اس کے گھر نہیں گئی؟ تو پھر کہاں گئی؟ فون بھی اس کا بند ہے۔ وہ دوسرا موبائل بھی ملا لو، پتہ نہیں کتنے تو اس کے نمبر ہیں۔ ملا لیے دونوں تینوں نمبر، سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے پوچھوں۔ چاچی کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور تائی کی کھوجتی نگاہوں میں ان گنت سوال تھے۔ تبھی انہوں نے اٹھ کر تایا کا نمبر ملا لیا تھا۔ سفیر کے ابا ذرا سنو تو، وہ سانس لیے بغیر گویا ہوئی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ پہلی فرصت میں اس کی تمام سہیلیوں کے نمبر ڈائل کیے گئے، جن کا نتیجہ حسب توقع تھا۔ کسی کو بھی سعدیہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ نعمان تھوڑی دیر پہلے گھر آیا تھا اور یہ سب سننے کے بعد تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ چھت پر آیا تھا۔ صوفیہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ نعمان نے زوردار دستک دی۔ صوفیہ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے تک آئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، تم سکون سے دروازہ نوک نہیں کر سکتے؟ وہ شاید نماز پڑھتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر آئے غصے کو نظر انداز کر کے نعمان نے بے بسی سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ آپ کو پتہ ہے نیچے کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے؟ وہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ کیا ہنگامہ؟ کون سا ہنگامہ؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ سکون ہے فی الحال تو، ایک تم ہی بے سکون ہو۔ مجھے نماز پوری کرنی ہے، کوئی کام ہے تو بولو۔ ویری گڈ، آپ اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی بے خبر ہیں کہ سعدیہ کل سے گھر نہیں آئی اور ابھی بھی اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ وہ زہریلے لہجے میں گویا ہوا، پتہ نہیں اسے سعدیہ سے کیا بیر تھا۔
کیا مطلب؟ سعدیہ گھر کیوں نہیں آئی؟ وہ اپنی فرینڈ کے گھر گئی ہے نا، آ جائے گی، اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ صوفیہ نے اپنی قوت سوچ کے مطابق کہا تھا، اسی لیے نعمان کے چہرے پر پھیلنے والی طنزیہ مسکراہٹ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی فرینڈ کے گھر ہی تو نہیں گئی، اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، موبائل بھی بند ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں ٹھنڈک تھی، جسم و جاں میں اترنے والی عجیب سی ٹھنڈک۔ صوفیہ کے جسم میں بھی عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سعدیہ کا پریشان چہرہ اور پر اسرار سی بے چینی والے انداز لہرا گئے۔ صوفیہ نے اسے شاپنگ کی آفر کی تھی، سعدیہ نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کسی الجھن میں تھی۔ صوفیہ کے ذہن میں بہت سے پل تازہ ہو گئے۔ تم نیچے چلو، میں نماز ختم کر کے آتی ہوں۔ اسے اب نعمان کی نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ نعمان اس کے پلٹنے پر چھت کے دوسرے سرے پر آ گیا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر سب سے پہلے اپنے ایک دوست کا نمبر ڈائل کیا تھا جو اظہر کا بھی دوست تھا۔ فی الحال اس کے ذہن میں اظہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی لگام دو اس کی حرکتوں کو، مگر کوئی سنے تب نہ۔ اس کے بابا تایا کو شوق تھا ہر رشتے میں کیڑے نکالنے کا۔ ارے جوان اولاد کا کوئی بھروسہ ہے؟ تائی نے فکر و پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے بڑا مناسب جواز ڈھونڈا تھا کہ ان کی تو کوئی سنتا نہیں۔ چاچی کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بڑی شکایتی نگاہوں سے جیٹھانی کے تیور نوٹ کیے تھے، لیکن کیا کرتی؟ سعدیہ نے جو کیا تھا اس کے بعد سر اونچا کر کے پلٹ کر جواب دینے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ گھر کے مردوں کی نظروں میں سارا قصور ان دو عورتوں کا تھا، خصوصاً ماں کا۔ تایا کا تعلق تو مردوں کے اس قبیلے سے تھا جن کے نزدیک ہر چھوٹے بڑے جرم کی قصوروار عورت ہوتی ہے، اس لیے وہ عورت کو عزت اور اہمیت دینے کے قائل نہیں تھے۔ یہ الگ بات کہ ان کے نصیب میں تائی جیسی عورت تھی جو ان کے کسی فرمان کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ بات اس حد تک پہنچی ہے، میں کیسے مانوں؟ تم دونوں عورتوں کو پتہ نہیں تھا؟ زمانے بھر کی خبریں تم رکھو اور گھر میں اتنا کچھ ہو جائے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برس رہے تھے۔ فہیم شاہ کی ہمت پہلے ہی جواب دے چکی تھی۔ سفیر کے ابا ہمیں کیوں دوش دیتے ہو؟ میں نے تو سارا کچھ بتا دیا تھا۔ یہ بیٹھے ہیں اس کے اماں بابا، پوچھو ان سے کتنا سمجھایا، بچی کے دل کی بات مان لو تم لوگ۔ شجرہ نسب لے کر بیٹھ گئے، وہ بھی آج کے دور میں۔ چھوٹی چھوٹی سی تھی عالیہ عظمیٰ، گھرداری سے لگا دیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے آج اپنے گھر میں آباد ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تائی نے بڑے انوکھے انداز میں مرہم رکھا تھا۔ صوفیہ چند لمحے پہلے ہی اندر آئی تھی۔ تائی کی آخری بات پر وہ حیران نگاہوں سے اس گھر کے مردوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کے فکر میں غلطہ چہروں کو دیکھ رہی تھی جو کسی غیبی امداد کے منتظر تھے۔ تائی اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ صوفیہ سب کو نظر انداز کر کے اس عورت کے پاس چلی آئی تھی جو اس وقت سعدیہ کی ماں ہونے کی گناہ گار تھی۔ سب کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ چاچی، صوفیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پریشان ہونے والی بات تو ہے، لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ آپ لوگ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ اس نے تصویر کا مثبت پہلو دکھا کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈے اسے؟ منہ کالا کر کے چلی گئی ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں ہاتھ آئے گی۔ تایا کے انداز میں حد درجہ حقارت تھی۔ صوفیہ نے ایک افسوس بھری نگاہ ان پر ڈالی اور اپنے چاچا کی طرف اس امید کے ساتھ دیکھا کہ شاید وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں، مگر وہ حسب عادت سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ انہیں کبوتر کی طرح آنکھ میچ کر خطرے سے بچنے کی عادت تھی، اسی لیے ان کی اولادیں بے ثمر درختوں کی طرح بس بڑی ہوتی چلی گئی تھیں، لیکن ان کی مثبت سمت کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا تھا۔ صوفیہ نے باری باری سب کو دیکھا۔ سفیر کی لاتعلقی پر خون کھول سا گیا تھا، گویا اس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں۔ وہ بس منتظر نظروں سے اپنے بڑوں کو دیکھ رہا تھا اگلے فرمان کے لیے۔ اسے گہرے رنج نے آن گھیرا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ سب لوگ اتنا نیگیٹو ہی کیوں سوچ رہے ہیں؟ کسی کا گھر سے غائب ہو جانے کا مطلب کیا صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اچانک پھٹ پڑی تھی، لیکن دل پر اتنا بوجھ آ پڑا تھا کہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی تھی۔ تو بی بی کیا ہوتا ہے مطلب؟ بتاؤ نا تم بھی، سمجھدار قابل ماں کی پڑھی لکھی بیٹی ہو، دن دہاڑے لڑکی گھر سے غائب ہو جائے تو اس کے جانے کا جشن منائے؟ تائی تڑپ کر بولی تھی۔ صوفیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اسے ہمیشہ ماں کی بیٹی ہونے کا طعنہ ضرور ملتا تھا، جانے کیوں؟ آپ اس کے جانے کا جشن نہ منائیں، آپ اس کے مرنے کا سوگ بھی تو منا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس گھر سے نکلنے کے بعد کسی ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہو۔ آپ لوگوں کے نزدیک لڑکی کے غائب ہونے کا مطلب ہمیشہ ایک ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ پہلے تو صرف پھٹ پڑی تھی اور اب پلٹ کر تائی کے مقابل آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل اپنی ماں جیسا تھا، مگر یہ آنکھیں ہو بہو ندیم شاہ کی تھیں۔ تائی کے جسم میں خوف کی سی لہر دوڑ گئی۔ راحت اپنی لیاقت اور خود اعتمادی کے بل بوتے پر ہمیشہ انہیں پسپا کر دیتی تھی۔ زیادہ سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو، جن باتوں کا تمہیں نہیں پتا ان میں مت الجھو تو بہتر رہے گا۔ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں جتنی کہ تم سمجھ رہی ہو۔ تایا اپنی بیوی اور ندیم شاہ کی بیٹی کو مقابل دیکھ کر پریشانی کے عالم میں آگے بڑھے تھے اور صوفیہ کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا۔ صوفیہ نے وہ ہاتھ بڑی بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے مشورے کا۔ آپ لوگ اگر اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، لیکن مجھے نہیں روک سکتے۔ میں اس کی رپورٹ بھی کروں گی اور سارے ہسپتال بھی چیک کروں گی ابھی۔
سفیر کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی تھی اور جملے کے اختتام پر اس کا مخاطب سفیر تھا جو اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا، جیسے وہ کسی ایسے اقدام سے واقف ہی نہ ہو۔ صوفیہ کو سفیر پر اکثر و بیشتر غصہ آتا رہتا تھا جو اپنے بڑوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہتا تھا۔ اسے اپنی زندگی بدلنے آگے بڑھنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس وقت بھی اس سارے معاملے میں اس کی خاموشی اس بات کی گماس تھی کہ وہ اپنے باپ اور چچا کے احکامات سے متفق ہے۔ صوفیہ چند لمحے اس کے جواب کی منتظر رہی، پھر پلٹ کر دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے، گویا وہ جو کہہ چکی تھی اب اس پر عمل کرنے کا ارادہ تھا۔ تایا نے خطرناک تیوروں سے اسے دیکھا۔ روکو اسے، ہمارے گھر کی لڑکی گئی ہے، کوئی چوری نہیں ہوئی جس کی وہ رپورٹ درج کروانے جا رہی ہے۔ ان کا مخاطب تائی تھی جو صوفیہ کی جرأت مندی پر حیران سی کبھی ایک تو کبھی دوسرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں راحت کی بیٹی سے ہر رد عمل کی توقع تھی، وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے شوہر نامدار اس طوفان کو کیسے روکیں گے۔ صوفیہ کے بڑھتے قدم نعمان نے روک لیے تھے۔ سنو صوفیہ، وہ اس کے سامنے دروازے میں ہی کھڑا تھا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن تم اس بات کو نظر انداز مت کرنا کہ اظہر بھی کل سے اپنے گھر پر نہیں ہے اور اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی پروگرام کے لیے لاہور گیا ہے۔ نعمان نے مدھم آواز اور خشک لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ سب ہونک سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ چاچی کی پشیمان نگاہیں اب خوفزدہ ہو گئی تھی، انہیں سعدیہ سے کسی ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ صوفیہ کی باتوں سے ان کا بھی حوصلہ بڑھا تھا، ڈھارس سی ہوئی تھی کہ شاید ایسا بالکل نہ ہو جو پورا گھر بیٹھا سوچ رہا ہے اور سارے قصور ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ مگر نعمان کی اطلاع نے تو پورے جسم میں سراسیمگی سی دوڑا دی تھی۔ وہ رونا بھی چاہتی تھی اور سب کی نگاہوں سے چھپنا بھی چاہتی تھی، مگر اس گھر میں تو ایسا ممکن نہ تھا۔ تم دونوں یہیں رک جاؤ، کوئی کہیں نہیں جائے گا، عزت کا جنازہ نکلنا تھا نکل گیا، مجھے سوچنے دو۔ تایا کی گرجدار آواز نے صوفیہ اور نعمان دونوں کو رکنے پر تو مجبور کیا تھا، لیکن صوفیہ کے ارادوں پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جلد از جلد شجاع سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار اس بات کی دہائی دے رہا تھا کہ بات وہ نہیں جو سب کا گمان ہے، اصل حقیقت تو کچھ اور ہے جس کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے سوچنے سے اور مزید دیر کرنے سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ ہمیں ہسپتال تو چیک کرنے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی بہادر ضرور ہے کہ اپنے کہیں بھی جانے کی اطلاع دے دے۔ آپ لوگ پلیز تھوڑا سا پازیٹیو ہو کر سوچیں، پلیز بغیر تصدیق کے فرد جرم عائد مت کریں۔ صوفیہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی بہادری آ گئی تھی کہ وہ اس مسئلے پر اپنے دلائل دے رہی تھی۔ اس کی ماں بھی ہر بات پر ثبوت مانگتی تھی۔ تائی کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے اور تایا حیران سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کتنی نڈر تھی وہ اپنے باپ کی طرح۔ انہیں ایک لمحے کو یوں لگا جیسے ندیم شاہ سامنے کھڑا ہو اور کسی بات پر اڑ گیا ہو۔ وہ بالکل اسی کا عکس تھی، بے خوف، بے لوث، سلالت، بے غیرتی، بزدلی کو تم بہادری کا نام دے رہی ہو۔ افسوس ہے، اولاد کو پڑھانے لکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کو غلط اور خود کو عقل کل سمجھنے لگے۔ بھائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں آپ، ہمیں اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ جو جگ ہنسائی مقدر میں لکھی جا چکی ہے اس کو ٹالا تو نہیں جا سکتا۔ اس سارے وقت میں پہلی بار چاچا کی زبان کھلی تھی اور صوفیہ مزید ملال میں گھر گئی تھی۔ سب کو اپنی جگ ہنسائی کی فکر تھی، اس کی زندگی سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی، جس نے عمر عزیز کے کئی سال اس گھر کی بے اعتبار گھٹن زدہ فضا میں گزار دیے تھے۔ جو چاہیں کریں لیکن جلدی کریں۔ چاچی کو بھی اپنا آپ ثابت کرنے کا حوصلہ ملا تھا۔ صوفیہ نے ایک نظر نعمان پر ڈالی، وہ منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور سفیر ان دونوں کو۔ تمہارے پاس گاڑی یا بائک ہے؟ صوفیہ نے نعمان سے پوچھا تھا۔ تب سفیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کا محفل صوفیہ تھی جو عام سے گھریلو حلیے میں ان سب کے درمیان بہت الگ اور منفرد محسوس ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں اسپتالوں کا چکر لگانا لازمی ہے، میں اور صوفیہ وہاں جاتے ہیں، تم صرف اظہر کے گھر والوں اور اس کے دوستوں پر نظر رکھو، پہلی فرصت میں اظہر کا ٹھکانہ معلوم کرو لاہور میں۔ صوفیہ کی ہٹ دھرمی اور نعمان کی دلچسپی کا اتنا تو فائدہ ہوا تھا کہ سفیر کے بے حس و حرکت وجود میں ہلچل سی ہوئی تھی اور پہلی بار وہ اس منظر نامے میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی تھی۔